کی مدد دیں، انہیں مدد دیں، ان کی بارگاہ میں مدد پیش کریں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، کہ پھر اتباع کریں اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، ان کے ساتھ اترا۔ اب یہ وہ اوصاف ہے جو کہ رب ذوالجلال جل وعلا نے پہلے جو اقوام تھیں، پہلے جو مذاہب تھے، ان کو جب انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تو خالق کائنات جل وعلا نے ان کو فرمایا کہ تمہیں دنیا اور آخرت میں بھلائی میسر آئے گی، لیکن جب تم ان اوصاف کو اپناؤ گے، ان اوصاف کو قبول کرو گے، اور اگر تم ان اوصاف پر نہیں آتے ہو تو نتیجہ کا نکلے گا کہ اس کے برعکس چلنے کے سبب تمہیں وہ اوصاف جو کامیابی ہے جو تم رب کی بارگاہ میں مانگ رہے ہو وہ تمہیں میسر نہیں آئے گی۔ اب ہم نے پچھلی جو نشستیں گزری اس میں آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ یہ ساری چیزیں بیان کی۔ آج ہم آگے بڑھتے ہوئے واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے اتباع کس کو کہتے ہیں۔ لفظ اتباع عموماً جب اسلامی گفتگو ہوتی ہے تو وہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ اتباع کا بیان آتا ہے، نبی علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے۔ اب لفظ اتباع سے کیا مراد ہے؟ یہاں لفظ اتباع جو ہے یہ قرآن کریم کے لیے جو وہ آیا ہے، انشاءاللہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اب یہاں جب قرآن کریم کے لیے آیا ہے تو یہاں نبی علیہ السلام سے کیا مراد ہوگی آپ کو کس لحاظ سے دیکھیں گے۔ اتباع یہ یاد رکھیے گا کسی کے عمل کو اس لیے اپنانا کہ وہ کرتا ہے اور اس طرح اپنانا جیسے وہ کرتا ہے، یہ اتباع ہے۔ کسی کے عمل کو اس لیے اپنانا کہ وہ کرتا ہے اور اس طرح اپنانا جیسے وہ کرتا ہے، اس کو اتباع کہیں گے۔ اب یہاں پر ایک لمحے کے لیے غور کیجیے، اس سے پہلے جو اوصاف آئے کہ کسی کے عمل کو اس لیے اپنانا کہ وہ کرتا ہے، اس میں آگے اعتراض کی گنجائش ہی باقی نہیں کہ کیوں کریں کیوں نہ کریں، یہ پہلو ہی ختم ہو گیا۔ اور اس سے پہلے رب تعالیٰ جل وعلا نے بیان فرما دیا آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، کہ تم نے ان پر ایمان لانا ہے، ان کی تعظیم بجا لانی ہے اور ان کی مدد کا اہتمام کرنا ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں آ جائیں گی تو پھر انشاءاللہ العزیز نبی علیہ السلام کی اتباع کا معاملہ ناممکن نہیں رہے گا، مشکل نہیں رہے گا، پھر طبیعت میں کرواہٹ اور دوری کا پہلو نہیں رہے گا، پھر جو وہ اتباع کا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی فرد ایمان بالرسالت، آپ کی تعظیم اور آپ کی مدد کی جو نظریات ہیں ان سے نکل کر، عملی طور پر ان سے نکل کر صرف اتباع قرآن کی طرف آئے گا، مزید دوستو یاد رکھیے کہ وہ بندہ قرآن پر آتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگے گا، سرکار کی ذات پر نہیں آئے گا، وہ نبی علیہ السلام سے بھاگے گا۔ اور روئے زمین پر اس وقت پاکستان میں باقاعدہ کئی جگہوں پہ ایسا ہو رہا ہے عملی طور پر، بلکہ حیدرآباد بارکوٹ کے اندر ایسا معاملہ ہوا کہ ایک فرد بیٹھا ہے قرآن کا درس دے رہا ہے اور درس دیتے ہوئے قرآن کی اتباع کی دعوت دیتے ہوئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے دوری کا رستہ اختیار کر رہا ہے کہ قرآن کی اتباع کرنی ہے، ذات رسول علیہ السلام کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اگر ایک مقام پہ قرآن کی اتباع کی دعوت دیتا ہے تو دوسرے مقام پر اس کو کس طرح بیان کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے احکام کو صرف ایک مقام کے لحاظ سے نہیں دیکھا جائے گا بلکہ ہر پہلو کے اعتبار سے دیکھا جائے گا اور پھر اس کی جو عملی جامع تصویر ہے اس کو لے لیا جائے گا۔ پہلے یہ دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ ہے کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دفعہ آرام فرما ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس حال میں ہے سرکار کے نیند اور بیداری کی درمیانی حالت۔ آپ علیہ السلام نے خود یہ اپنی حالت بیان فرمائی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ دو فرشتے آئے، ایک فرشتہ میرے سرہانے کی طرف بیٹھا، ایک فرشتہ میرے بائیں کی طرف بیٹھا۔ اب دو فرشتے ہیں، جو بائیں کی طرف بیٹھا ہے وہ پوچھتا ہے کہ بتائیے کہ جو ان کی مثال بیان کیجیے، ان کی حیثیت بیان کیجیے، ان کی کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، یہ بیان کیجیے۔ میں پہلے بھی یہ مثال بیان کر چکا ہوں کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سرہانے کی طرف بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی بادشاہ نے ایک عالی شان محل بنایا ہو اور اس محل کے اندر طرح طرح کے کھانے چن دیے ہوں اور اس محل کے دروازے پر ایک بلانے والے کو مقرر کر دیا ہو، تو جو بندہ اس بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لے گا اس پر اس محل کا مالک راضی ہو کر
اس کو محل میں داخلے کی اجازت دے گا، اور محل میں سے کھانا اور اس طرح کی جتنی بھی پہلو ہیں آسائش کے وہ اس کو میسر آ جائیں گے۔